تو ہمارے پاس جو ہے ابھی ہم نے مکالمہ پڑھنا ہے، مریض اور ڈاکٹر پہلا مکالمہ ہے جو ہمارے سلیبس کا حصہ ہے۔ اس میں بیٹا آپ نے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ آپ جو ہیں اس چیز کا خیال رکھیے گا کہ مکالمے جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ چھوٹے ہوتے ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے جملوں پر مشتمل ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ اس پیج پر دیکھ بھی رہے ہیں کہ 78 میں مریض اور ڈاکٹر، ٹھیک ہے۔ کچھ بچوں کی پرانی کتاب ہے اس میں مریض اور طبیب لکھا ہوگا، اگر کسی کے پاس ہے تو، ویسے تو آج کل نیو ہی مل رہی ہیں، لیکن اگر کسی نے پہلے والی استعمال کی ہے تو اس پر مریض اور طبیب لکھا ہوگا، تو ہم طبیب کی جگہ ڈاکٹر کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ نے جب مکالمہ لکھنا ہے تو اس میں ڈاکٹر کا لفظ ہی استعمال کرنا ہے۔ پہلے بیٹا یہ دیکھیں کہ مریض کا، اب آپ نے پیٹرن بھی یہی رکھنا ہے۔ ہم نے اوپر ہیڈنگ دی، سب سے پہلی ہیڈنگ ہماری کیا آتی ہے؟ مکالمہ نگاری، ٹھیک ہے۔ اس کو مارکر کے ساتھ ہم نے لکھا۔ اس کے بعد ہم نے عنوان لکھنا ہے کہ ہم مکالمہ کس کے درمیان میں لکھ رہے ہیں؟ مریض اور ڈاکٹر، ٹھیک ہے، یہ لکھ دیا۔ اگر ہم نے یہاں پر تھوڑا سا منظر بیان کرنا ہے تو منظر بیان کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم لکھیں گے کہ مریض جو ہے ڈاکٹر کے کلینک میں داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یا مریض ہسپتال میں یا ڈاکٹر کے پاس آتا ہے، یہ لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم اس کو مکالمے کو اسی طرح سے شروع کریں گے۔ اب یہ ایک طریقہ دیکھیں کہ یہ ہے ہماری مارجن لائن، ٹھیک ہے۔ ہم اس کو مارجن لائن تصور کریں، یہاں پر ہم سوچیں کہ ہماری ایک مارجن لائن ہوگی، اس کے ساتھ ہم نے مارکر کے ساتھ لکھنا ہے مریض، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ رابطہ کے نشان، پھر آئے گا ڈاکٹر صاحب، اور اس کے بعد جو ہے السلام علیکم، یہ آ جائے گا۔ اب جو ہے اسی طرح سے بیٹا یہ دیکھیں کہ ہم نے کوئی بھی لائن، چاہے ہمارا جملہ، یہ جملہ جو ہے یہ تھوڑا سا بڑا ہے باقی جملوں کے مقابلے میں، ہو سکتا ہے یہ ہماری ایک لائن پہ مکمل نہ آئے، کیونکہ ہم نے اسی پیج پر یہ کردار بھی لکھنے ہیں اور اسی پیج پر مکالمے بھی لکھنے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو کہ ہمارا جو صفحہ ہے وہ چھوٹا پڑ جائے، پیج جو ہے، تو ہم اس میں کیا کریں گے کہ یہ جو جملہ ہے اس کو ہم دوسرے والی نیچے والی لائن پہ لے کے جائیں گے، لیکن اس چیز کا بیٹا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ وہ کرداروں کے نیچے جملہ نہیں آئے گا۔ ہم نے یہاں تک لکھا کہ پریشان رہا ہوں گھڑی بھر، آگے سو نہیں سکا، یہ ہمارا مکمل نہیں ہو رہا ہے اس پیج پر، تو ہم سو نہیں سکا کو یہاں پر لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ہم ان کرداروں کے نیچے کوئی بھی جملہ نہیں لکھیں گے، ہم نے ایک لائن میں یہ لکھ دیا، لیکن یہ جو کرداروں والی سائیڈ ہے اس میں صرف کرداروں کے نام ہی ہوں گے جو کہ ہم مارکر کے ساتھ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ مارکر کے ساتھ ہم نے یہ سارے تمام کردار لکھنے ہیں، یہ جو نقطے ہیں یہ بھی مارکر کے ساتھ ہی آپ لگاتے جائیں گے۔ اور یہ دیکھیں جس ترتیب سے، جس پریزنٹیشن کے ساتھ بک میں دیے گئے ہیں، آپ کی بھی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ کے یہ جو ڈاٹ ہیں، یہ جو رابطہ کا نشان ہے، وہ اسی ترتیب سے ایک ہی لائن میں آنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اس سے آپ کی پریزنٹیشن اچھی ہوگی اور آپ کا جو ہے تمام جو چیزیں ہیں وہ بہتر ہوں گی کہ اردو میں آپ نے کس طرح سے پیپر کو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اسائنمنٹ ساتھ ساتھ تمام چیزوں کی بنانی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بیٹا جن بچوں نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے ان میں، جی بیٹا یہ بچی ہے ویشا مدثر، جی بیٹا آپ نے کیا پوچھنا ہے؟ ہیلو جی بیٹا، چلیں بیٹا یہ فاطمہ بچی ہے، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، السلام جی علیکم ٹیچر۔ وعلیکم السلام، جی بیٹا۔ ٹیچر جو مریض ڈاکٹر وغیرہ کردار ہیں یہ ہم نے مارکر سے لکھنا ہے؟ یہ بیٹا میں بعد میں آپ کو نا تمام سوالوں کے جواب دیتی ہوں، میں نے سمجھا شاید کوئی ویسے کمپیوٹر میں مسئلہ بن گیا ہے کہ آپ سارے بچے ہینڈ ریز کر رہے ہو، یہ جیسے ہی کلاس مکمل ہوگی تب آپ ہینڈ ریز کیا کریں، ٹھیک ہے۔ یہ درمیان میں مت چلیں کیا ٹھیک ہے۔ کریں، جیسے ہی میں آپ کا جو بھی سبق ہوتا ہے اس کو ختم کروں گی پھر میں آپ کو اتنا ٹائم دوں گی کہ آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو رہا ہوگا تو آپ اس کو پوچھو گے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی بیٹا جو ہے آپ سب لوگ اپنے ہینڈ جو ہیں وہ ڈاؤن کر لیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہم اپنا جو سبق ہے اس کو مکمل کر سکیں۔ اب اسی طرح ڈاکٹر کا پھر مکالمہ آتا ہے، وہ کہے گا وعلیکم السلام، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کو مخاطب کیا، مخاطب کرنے کے لیے ہم یہ والا نشان جس کو ندائیہ کا نشان کہتے ہیں وہ لازمی لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔
السلام علیکم کے آگے ختمہ لگے گا، پھر وعلیکم السلام، یہ بھی کیونکہ ڈاکٹر نے اس کو مخاطب کیا آگے سے تو ہم نے یہاں پر بھی ندائیہ کا نشان لگایا، تشریف رکھیے، یہ آئے گا، اس کے بعد ختمہ. اور کوئی بھی جملہ، یہ آپ مکالمہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جملے کے آخر میں ختمہ لازمی ہے. جیسے انگلش میں آپ فل سٹاپ لگاتے ہو تو اردو میں ختمہ لگانا لازمی ہوتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری بات جو ہے وہ مکمل ہو گئی. اس کے بعد ہے مریض. مریض کہتا ہے کہ تشریف رکھنا ہی تو مشکل ہے. ڈاکٹر کہے گا کیوں بھائی، ایسی کیا تکلیف ہو گئی ہے؟ مریض: تکلیف ہی تکلیف ہے، رات بھر پریشان رہا ہوں، گھڑی بھر سو نہیں سکا. یعنی 1 منٹ کے لیے بھی، 1 پل کے لیے بھی میں سو نہیں سکا. ڈاکٹر: تکلیف تو وہی تکلیف ہی ہے، صحت ٹھیک نہ ہو تو چین نہیں آتا. مریض: یہ بیٹا اگر کسی وہ اس میں آ جاتی ہوتی ہے نا املا وغیرہ کی غلطی، جیسے یہ اب اس کتاب میں ہے، یہ نیچے 2 نقطے لگ گئے ہیں تو آپ نے اس کو صحیح کر لینا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ نہیں دیکھنا کہ کتاب میں اگر غلط لکھا ہے تو ہم نے غلط ہی لکھنا ہے. مریض: کچھ دوا بھی دیجئے، مرا جا رہا ہوں. ڈاکٹر: بیماری بتاؤ تو دوا دوں. اب جو ہے اس میں ڈاکٹر اس سے بیماری کا پوچھتا ہے، پھر مریض آگے سے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب پیٹ میں سخت درد ہے، بیٹھے چین آتا ہے نہ لیٹے. ڈاکٹر: یہ درد کب سے ہے؟ مریض: آج رات سے. ڈاکٹر: رات کیا کھایا تھا؟ مریض: روٹی کا ایک ٹکڑا. ڈاکٹر: کیا آپ نے پہلے کبھی روٹی نہیں کھائی؟ رات کی روٹی میں کیا خاص بات تھی؟ یعنی اس کو، ڈاکٹر کو لگتا ہے کہ روٹی تو ہر انسان کھاتا ہے، اس نے روٹی کھا لی تو آخر ایسا کیوں مسئلہ بن گیا؟ وہ پھر پوچھتا ہے کہ ایسی روٹی میں کیا خاص بات تھی جو آپ نے کھائی جو آپ کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا؟ مریض: رات کی روٹی میں خاص بات یہ تھی کہ وہ جلی ہوئی تھی. ڈاکٹر: ارے تم جلی ہوئی روٹی کھا گئے. اب یہ جو نشان ہے نا ندائیہ کا، جو میں نے کہا ہے کہ مخاطب کرنے کے لیے لگاتے ہیں، اگر کوئی خاص جیسے حیرانگی والی بات ہوتی ہے تب بھی یہی نشان لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے اس نے حیران ہو کے کہا ہے کہ ارے تم جلی ہوئی روٹی کھا گئے. اب یہاں پہ سوالیہ نشان لگانا ہے کیونکہ اس نے سوال پوچھا ہے. کسی جگہ پر اگر سوال آتا ہے تو وہاں پر سوالیہ نشان، اگر جملہ ختم ہوتا ہے تو ختمہ لازمی لگانا ہے. مریض: صرف ایک ٹکڑا کھایا تھا. ڈاکٹر: اوہو. اب اس میں پھر وہ حیران ہوا، کیا آپ کی نظر کمزور ہے؟ لیٹ جاؤ، تمہاری آنکھوں میں دوا ڈالتا ہوں. مریض: نظر ٹھیک ہے، پیٹ میں کچھ ڈالیے تاکہ درد سے جان بچے. ڈاکٹر: وعدہ کرو کہ آئندہ جلی ہوئی روٹی نہیں کھاؤ گے. مریض: 100 بار وعدہ کرتا ہوں، ہائے میرا پیٹ. یعنی وہ اس طرح کا یہ ہم کیونکہ لکھ رہے ہیں اس چیز میں تو، لیکن وہ اس طرح کے جملے بول رہا ہے جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس قدر تکلیف میں ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ ہائے میرا پیٹ، یعنی ایک چیز کو ہم واضح کرنے کے لیے پھر آگے یہ ندائیہ کا نشان لگائیں گے. ڈاکٹر مریض کو گولی کھلاتا ہے. مریض: ڈاکٹر صاحب شکریہ، درد کم ہو رہا ہے، میں جاتا ہوں. اب اس ایک ہی لائن میں 2-3 جملے ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایک کے بعد انہوں نے ختمہ لازمی لگائے. ڈاکٹر: ارے میاں دوا کی قیمت تو دیتے جو. مریض: دوا کی قیمت درد سے آرام ہی تو ہے. ڈاکٹر: دوا کی قیمت دام بھی ہے، یعنی اس کے جو بدلے میں پیسے دیے جاتے ہیں جن سے دوائیں خریدی جاتی ہیں. مریض: دوا کی قیمت ادا کر کے السلام علیکم. ڈاکٹر: وعلیکم السلام. یہ بیٹا جو اس طرح کے الفاظ ہیں، جیسے ڈاکٹر مریض کو گولی کھلاتا ہے، دوا کی قیمت ادا کر کے، کیونکہ یہ کسی کے جملے نہیں ہیں، یہ انہوں نے اس وقت کا منظر لکھا ہوا ہے تو اس کو ہم بریکٹ میں ہی لکھیں گے اور پین کے ساتھ ہی لکھیں گے. ڈاکٹر: وعلیکم السلام، روٹی کھانے سے پہلے دیکھ لیا کرو کہ جلی ہوئی تو نہیں. پھر آگے یہ اس کا منظر بتاتے ہیں کہ مریض شکریہ ادا کرتا ہوا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بیٹا ایک مکالمہ ہے، اس کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر کے، تھوڑی بہت اگر ورڈنگ اپنی بھی کر لیتے ہیں لیکن ایسی ہونی چاہیے جو اس لحاظ کے مطابق ہو، یعنی کہ اس جو عنوان ہے اس کے مطابق ہو. اس میں کسی قسم کا کوئی خود سے چیزیں ایڈ کرنے کی یا بہت زیادہ اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے پہلے بھی بتایا کہ مکالمے کے لیے یہ لازمی ہے کہ آپ کے جملے جو ہیں
وہ چھوٹے چھوٹے ہوں تاکہ بات جو ہے وہ آسانی سے سمجھ میں آ سکے. اس کے بعد ہے بیٹا دکاندار اور خریدار کے درمیان میں دوسرا مکالمہ ہے ہمارا. یہ بھی اسی طرح کا ہے کہ آپ کا لکھنے کا طریقہ وہی رہے گا. خریدار، دکاندار، خریدار یہ ایک ہی لائن میں آئیں گے. ٹھیک ہے نا. ان کے نیچے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی جملہ نہیں ہے. خریدار جو ہے وہ دکان میں داخل ہوتا ہے. آپ منظر اس کا لکھ سکتے ہو. اس کا بھی یہی طریقہ ہے کہ اوپر مکالمہ کی ہیڈنگ، پھر دکاندار اور خریدار، یہ عنوان ہے مارکر کے ساتھ. پین کے ساتھ آپ لکھیں کہ خریدار جو ہے دکان میں داخل ہوتا ہے، چیزیں خریدنے کے لیے دکان میں داخل ہوتا ہے یا خریداری کے لیے دکان میں داخل ہوتا ہے. خریدار کہے گا السلام علیکم، دکاندار وعلیکم السلام، آئیے تشریف لائیے. خریدار کہے گا آپ کی دکان میں رومال بھی ہوں گے. یعنی اب وہ آ کر پوچھتا ہے کہ کچھ چیزیں آپ دیکھتے ہیں کہ دکان میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو انہوں نے باہر ہی لٹکائی ہوتی ہیں سجاوٹ کے لیے یا یہ بتانے کے لیے کہ اس دکان میں کون کون سی چیزیں ہیں. تو وہ آ کر پوچھتا ہے جو اس کو چیز درکار ہے، جو اس کو چیز چاہیے. اس نے اس کے بارے میں پوچھا کہ کیا آپ کی دکان میں یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ دستیاب ہے جو اس کو ضرورت ہے. تو دکاندار کہتا ہے رومال ہی نہیں، جرابیں، بنیانیں، چھتریاں، سبھی کچھ ہے. یعنی وہ اپنی کچھ اور خاص چیزیں بھی گنوا دیتا ہے کہ یہ چیزیں بھی ہمارے پاس موجود ہے، اگر آپ کو ان میں سے بھی کچھ چاہیے تو وہ لے لیجئے. اس کے بعد خریدار کہتا ہے کہ رومال دکھائیے کوئی سستا سا سوتی ہو. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے ریشمی، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے سوتی جو نرم ہوتا ہے. اس کے بعد دکاندار کہے گا یہ دیکھیے رومال نہایت نفیس اور نرم. نفیس ہوتا ہے عمدہ، اعلیٰ قسم کا، اور نرم. خریدار آپ نے جرابوں کا ذکر کیا تھا، وہ بھی دکھائیے. اب بیٹا یہاں پر آپ دیکھیں کہ جرابیں، بنیانیں، چھتریاں سبھی کچھ ہے. اب ہم اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ رومال ہی نہیں، جرابیں اور بنیانیں اور چھتریاں بھی ہیں. ہم اس کی جگہ یہ کوما استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ نے لگانا ہے اس میں. اس کے بعد دکاندار کہے گا رومال کے متعلق کیا فیصلہ ہے، کتنے پیش کو. وہ پہلے کہتا ہے کہ یہ جو رومال میں نے آپ کو دکھائے ہیں ان میں سے فیصلہ کر لیں کہ کتنے میں نکال دوں رومال اور آپ کو کون سا پسند ہے. خریدار جرابیں دکھائیے، تو رومال کا فیصلہ بھی ہو جائے گا. دکاندار یہ دیکھیے جرابیں ریشمی ہیں، ریشمی، یعنی وہ اس نے سوتی دکھائی تھی تو اب یہ ریشمی دکھا رہا ہے، کتنے جوڑے پیش کروں. اب وہ سوال پوچھتا ہے تو ہم یہاں پر سوالیہ نشان لگائیں گے. خریدار آپ مال دکھا رہے ہیں، قیمت نہیں بتاتے، کیا آپ اپنی چیزیں بن داموں بیچتے ہیں، یعنی بغیر قیمت کے. دکاندار ہاں صاحب بالکل مفت، قیمت برائے نام ہے، یعنی قیمت تو صرف نام کی ہے. رومال 80 روپے کا ہے اور جرابوں کا جوڑا 120 روپے کا ہے. خریدار میاں دکاندار یہ قیمت تو بہت زیادہ ہے، ویسے رومال بھی نفیس ہے یعنی عمدہ ہے اور جرابیں بھی. اب وہ کہتا ہے کہ قیمت تو یہ جو ہے چیزیں تو اچھی ہیں لیکن قیمت جو ہے وہ کچھ زیادہ ہے. دکاندار ہم اپنے مال کو چند پیسوں کے نفع پر بیچتے ہیں، یعنی ہم تھوڑا سا ہی اس میں پروفٹ منافع رکھتے ہیں اور زیادہ مہنگی چیزیں نہیں بیچتے. کسی اور دکان سے دریافت کر لیں یعنی پوچھ لیں، پھر آپ کی تسلی ہو جائے گی. اب یہ دیکھیں کہ اس ہمارے بیٹا مکالمے میں کچھ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ کچھ جو لفظ جملے ہیں وہ کچھ بڑے بڑے ہیں تو ہم ان کو دوسری لائن پہ ظاہری طور پر لے کے جائیں گے، لیکن ہم اس جگہ پر کبھی بھی نہیں لکھیں گے. ٹھیک ہے. دکاندار ہم اپنے مال کو چند پیسوں کے نفع پر بیچتے ہیں، یہ وہ بتائے گا، پھر آپ کی تسلی ہو جائے گی. خریدار رومال اور جرابوں کی صحیح قیمت بتائیے. یعنی اب وہ کہتا ہے کہ اگر اس میں تھوڑی بہت گنجائش پیدا کر سکتے ہیں، تھوڑی کم کر سکتے ہیں تو وہ بتائیں، میں کچھ اور چیزیں بھی خریدوں گا. دکاندار صاحب ہماری دکان کا حساب باٹا جیسا سمجھیے. یعنی باٹا آپ کو پتہ ہے جوتوں کی جو شاپ ہوتی ہے اس میں ایک فکس ریٹ ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ویسا ہی سمجھیے، ایک زبان ایک دام، یعنی ہم جو کچھ کہتے ہیں وہی ہماری قیمت ہوتی ہے مقرر. اس کے بعد خریدار کہتا ہے کہ اگر آپ سچ مچ درست کہتے ہیں تو مجھے آپ کی سچائی پر فخر ہے، اب میں سچی دکان چھوڑ کر جھوٹی دکانوں پر نہیں جاؤں گا. دکاندار پھر حکم کیجئے، آپ کی قدردانی کا شکریہ، یعنی جو تعریف کر رہا ہے اس کے لیے وہ شکریہ ادا کرتا ہے. اس کے بعد خریدار کہتا ہے کہ 5 رومال، 5 جوڑے جراب اور ایک چھتری بھی ڈال دیجئے مگر اچھی سی ہو. دکاندار یہ لیجئے
آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ خریدار: رقم تو آپ نے نہ بتائی نہ وصول کی، شکریہ مفت میں دے مارا۔ یعنی آپ نے مجھے رقم نہیں بتائی، ساری چیزیں پیک کر دی ہیں۔ دکاندار: یہ لیجئے بل، کل 800 روپے ہی تو ہوئے۔ یعنی وہ بتاتا ہے کہ زیادہ بل نہیں بنا، صرف آپ کے 800 روپے بنے ہیں۔ خریدار: یہ لیجئے 1000 روپے، اپنی رقم وصول کیجئے اور بقایا دیجئے۔ یعنی اپنے رقم اس میں سے کاٹ لیجئے اور مجھے باقی کی رقم ادا کر دیجئے۔ دکاندار: یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے، یعنی میں تو آپ سے رقم وصول کر رہا تھا لیکن آپ بدلے میں مجھ سے لے رہے ہیں، یعنی کہ وہ جو باقی ہوتی ہے وہ مانگ رہا ہوتا ہے۔ اچھا، آپ کی خوشی کے لیے یہ لیجئے 200 روپے۔ یہاں پر مکالمہ ختم ہوتا ہے۔ یہ بیٹا ہمارے 2 مکالمے ہیں، ان کو اچھے طریقے سے یاد کریں۔ آپ کو عنوان کا پتہ چل گیا کہ اس میں کیسی باتیں ہو رہی ہیں، کس بارے میں ہو رہی ہیں، تو آپ کے لیے یہ کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب جن بچوں کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے، کچھ بھی پوچھنا ہے، وہ پوچھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔